بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کی کلاس کا آغاز چیپٹر نمبر 2 سے، جو ہم نے پچھلے نشست میں کور کیا تھا، اس کی گلوسری اور سگنیفیکنٹ پوائنٹ سے آغاز کریں گے۔ اور ہم نے جیسے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، یہ طے کیا ہے آپس میں کہ ہم جو بھی گزشتہ چیپٹر ہوگا اس چیپٹر کے اہم نکات کو اور اس چیپٹر میں استعمال ہونے والی اہم اصطلاحات کو پہلے دیکھ لیا کریں گے، اور پھر ہم اگلے چیپٹر کی طرف موو کریں گے۔ تو آج ہم آغاز کرتے ہیں اس سے ایگزسٹنس آف میٹر کے اہم نکات سے، اور پھر ہم جو ہے اس سے اگلا والا جو چیپٹر ہے اس کی طرف موو کریں گے۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے نا، میں نے ڈسٹینس آف میٹر کے اندر ایک جانب میں نے گلوسری کو جمع کر دی ہے، اور اس کی دوسری طرف اس کے جو اہم نکات ہیں ان کو یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کر دیا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ہم اس چیپٹر کے اندر اس نقطے پر پہنچے تھے کہ رسل یہ کہتا ہے کہ کیا میٹر موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس نے یہ کہا اس نے یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ بات ہم نے اس کے بہت حد تک اس کی باتوں سے ہم نے جو ہے نا وہ سمجھ بھی لی کہ سینس ڈیٹا جو ہے یہ ہم تک رسائی حاصل کرتا ہے، یا ہم سینس ڈیٹا تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ جو انڈیپینڈنٹ آف سینس ڈیٹا چیز کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ جاننے کی جستجو میں رہتے ہیں کہ کیا ہماری رسائی زیادہ سے زیادہ سینس ڈیٹا تک ہے، اور اگر سینس ڈیٹا تک ہماری رسائی ہے تو وہ سینس ڈیٹا ہمیں کیا بتاتا ہے، اور کیا وہ پوری پکچر ہمیں کنوے کر دیتا ہے۔ کیونکہ یہ بحث بھی ہم نے دیکھی کہ سینسیکل ڈیٹا خود انسرٹن رہتا ہے، یعنی اس میں ویریشنز پائی جاتی ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں گا تاکہ وہ پوری بات ہمیں یاد آ جائے۔ اس نے ایک میز کی مثال دی، اور اس نے یہ کہا کہ اگر میز کا کلر براؤن ہے اور اس کے میز کے بالکل کنارے پہ روشنی زیادہ پڑ رہی ہے تو وہ وہاں سے لائٹ براؤن دکھائی دے گا، جبکہ اس کا دوسرا کونا ڈارک براؤن دکھائی دے گا۔ تو یہ اس نے جو ہے نا یہ کہا کہ سینسیکل ڈیٹا بھی ایسا نہیں ہے کہ سینسیکل ڈیٹا ہمیں ایسی صورتحال تک لے کر جاتا ہے جہاں پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میں کوئی ویریشن نہیں پائی جاتی۔ تو لیکن اس نے یہ بات بھی کی رسل نے کہ مور اور لیس میرا اور آپ کا ڈیٹا اور میرا بار بار کا ڈیٹا ہمیں یہ آگاہی فراہم کرتا ہے کہ جس چیز کو ہم آبزرو کر رہے ہیں وہ مور اور لیس اس طرح کی ہے۔ تو یہ مور اور لیس کے کوالیفائر کے ساتھ ہم چیزوں کو اپنے لیے قابل استعمال بناتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک تعلق، ایک ربط ضبط قائم کرتے ہیں۔ لیکن فلسفی جو ہے وہ اس ایوری ڈے یوسیج آف تھنگس سے بیونڈ جانا چاہتا ہے، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم چیزوں کو ان کی حقیقت میں جان سکیں، ان کی حقیقت ہے کیا۔ تو جب اس نے یہ سوال کھڑا کر دیا کہ کیا میٹر جو ہے کوئی چیز میٹر کے طور پر موجود ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اس نے اس سوال کے تتبع میں، یعنی اس سوال کو فالو کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ جب میٹر کے بارے میں، مادے کے بارے میں شک پیدا ہوا دیکارت کو، تو اس نے کس طرح سے اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کی۔ تو دیکارت کا ذکر آیا۔ دیکارت کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہاں پہ اس نے دیکارت کی جو ہے وہ ڈیٹس بھی مینشن کی ہیں۔ 1596 سے 1650 اس کا کیریئر رہا، اور اس میں دیکارت کے حوالے سے یہ جاننا ضروری ہے کہ دیکارت کو بابا آدم سمجھا جاتا ہے، یعنی فاؤنڈر آف ماڈرن فلسفی مانا جاتا ہے دیکارت کو۔ تو دیکارت نے ایک میتھڈالوجی دی، ایک میتھڈالوجی متعارف کروائی، اور وہ میتھڈالوجی کیا تھی؟ میتھڈالوجی یہ تھی کہ ہم ہر چیز کو قابل شک ٹھہرائیں گے الا یہ کہ ہمیں اس کا یقینی ہونا ثابت ہو جائے۔ تو اس نے اپنے لیے یہ فارمولہ بنایا۔ اب یہ فارمولے تک کیسے پہنچا اور وہ کون سی صورتحال تھی جس کے نتیجے میں اس کو
اس میتھڈالوجی کو اختیار کرنا پڑا، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال اس نے جو ہے یہ ایک اپنے لیے میتھڈالوجی بنائی اور یہ میتھڈالوجی وہ لے کر چلا. اچھا یہ ہم دیکھ چکے ہیں اس میتھڈالوجی کے بارے میں. تو ایک اس نے جو ہے نا رسل نے اس چیپٹر میں ہمیں یہ بات بتائی. اچھا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ میں نے لکھا ہے یہاں پہ he determined that he would believe nothing which he did not see quite clearly and distinctly to be true. تو میں نے پچھلی نشست میں آپ کو اس میتھڈالوجی کے 2 کی پلرز آپ کے سامنے رکھے تھے اور میں نے یہ کہا تھا کہ دیکارت یہ کہتا تھا کہ چیزوں کو ثابت ہونے کے لیے 2 اوصاف کا حامل ہونا ضروری ہے. اچھا وہ 2 اوصاف ہیں کیا؟ ایک کلیئرٹی تھی اور دوسرا ڈسٹنکشن تھی. تو وہ یہ کہتا ہے کہ چیزیں خود اپنے آپ کو واضح کر رہی ہوں تو پہلی شرط یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ باقی چیزوں سے ممتاز ہوں. تو امتیاز اور وضوح، تو یہ آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اس نے یہ 2 شرطوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا، کسوٹی بنایا، اور اس نے یہ کہا کہ جب تک چیزیں اپنے آپ کو اپنی حدود کو واضح نہیں کر دیں گی اور اس طرح سے واضح نہیں کر دیں گی کہ دوسروں سے ان کی حدود ممتاز ہو جائیں، میں ان کے اوپر یقین نہیں کروں گا. اور یہ یوں سمجھ لیں کہ یعنی اس کی اپسٹمالوجی کے 2 معیارات ہیں. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ کسی چیز کو معلوم ہونے کے لیے کن 2 شرائط کو پورا کرنا دیکارت کے لیے ضروری تھا، تو وہ یہ 2 شرائط ہیں. اچھا آگے پھر جو ہے نا یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس نے کہا کہ I think therefore I am cogito ergo sum. سو یہ جو ہے نا اس نے یہ کہا کہ ایک تھنکنگ تھنگ کے طور پر میرا اپنا وجود میرے اوپر واضح ہے. یعنی جو چیز شک کر رہی ہے وہ شک کرنے والا تو موجود ہے نا. یعنی جو چیز شک کر رہی ہے وہ تو وہ باقی سب پہ شک کر سکتا ہے، لیکن شک کرنے والا جو ہے وہ اپنے اوپر شک نہیں کر سکتا. تو یوں کہہ لیں اس کو جو ہے نا. اچھا اب اس نے یہ کنکلوڈ کیا رسل نے اس چیپٹر کو اس نقطے کے اوپر کہ کوئی نہ کوئی چیز ماورائے محسوسات موجود ہے، لیکن وہ کیا موجود ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ وہ ہے نا وہی ریالٹی ہے، اسی کو جاننے کی ہم جستجو میں ہیں. تو آئیے ابھی دوسرے چیپٹر پہ ہم پہنچے تھے اور اس نے ان نکات کو جو ہے نا وہ اس میں پیش کیا تھا. اچھا دوسری طرف جو ہے نا ہمارے پاس اصطلاحات ہیں. تو سسٹمیٹک ڈاؤٹ کی جو ہم نے ابھی بات کی تھی وہ ساری باتیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لکھی ہوئی ہیں. A method by Descartes to establish what is true from what is not true by doubting everything and accepting only what shows itself to be true. تو یہ مطلب طالب علم اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک اچھی جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے اور اس کی فریزنگ بھی بہت اچھی ہے. مطلب رسل اس معاملے میں تو اچھا ہے نا کہ وہ اچھا لکھتا ہے. تو what is true from what is not true by doubting everything and accepting only what shows itself to be true. اور یہ آگے جو ہے نا اس کی ایک وہ ہے اصطلاح ہے جس کو ہم دیکھ چکے ہیں. اچھا میٹر کے حوالے سے جو ہے نا یہ ہو گیا تھا کہ ایک اسٹینڈرڈ ورلڈ ہے، یہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھ لیا تھا. اور ناٹ مینٹل، سو یہ ذہنی نہیں ہے اور ایکسٹینشن کی حامل ہے. تو یہ وہ جو ہے نا یہ ہمارے پوائنٹس تھے. اچھا میں نے اس میں جو ہے اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. اچھا یہاں پہ نا آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ چیپٹر نمبر 3 ہے. انفیکٹ یہ چیپٹر نمبر 4 ہے. میں نے تھرڈ چیپٹر کو جو ہے وہ اسکپ کر دیا ہے اور اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس طرح سے بہت زیادہ کانٹینٹ یعنی ریلیونٹ کانٹینٹ موجود نہیں ہے. اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو ساتھی ہیں اس کلاس کے جو شرکاء ہیں چاہے وہ حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں، تو میں سب سے گزارش کروں گا کہ وہ چیپٹر نمبر 3 کو خود پڑھ لیں
اور اگر اس کے اوپر کوئی سوالات ہوں تو وہ اس فورم پہ بھی بھیج سکتے ہیں، اور وہ جب کلاس میں حاضر ہوں تو اس وقت بھی ان سوالات کو اٹھا سکتے ہیں. تو ہم نے اس چیپٹر کو اس لیے اگنور کر دیا تاکہ آپ اس کو ہوم ورک کے طور پر اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کلاس روم ہے، یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی لیکچر نہیں ہو رہا اور کوئی ایسی اسپیچ نہیں ہے. یہ تو ہم جیسے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور کتاب کو ایک درسی کتاب کی طرح پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پہ سب کو جو ہے نا کچھ محنت کرنی ہے. تو اس چیپٹر کو آپ خود دیکھیں اور اس کے اوپر جو بھی سوالات ہوں اس کے اہم نکات متعین کریں، اور پھر سوالات جو ہیں وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو ہم اب آگے بڑھتے ہیں اپنے 4th چیپٹر کی طرف، آئیڈیالزم. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آئیڈیالزم کے تحت لکھی ہوئی تحریر کو پڑھیں تو میں خود جو ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا بتانا چاہوں گا کہ یہ جو اصطلاح ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے نا، یہ بڑی انٹرسٹنگ اصطلاح ہے. یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، یعنی آئیڈیل اور ازم. تو آپ اس طرح کی بہت سی اصطلاحات سے مطلب فیس ٹو فیس ہوں گے. تو جیسے آپ ریشنلزم ہو گیا، امپیریسزم ہو گیا، رومانٹسزم ہو گیا، اسی طرح سے آئیڈیالزم ہے. سو یہ جو ازم ہے یہ ایکچولی علم کو یا اس ڈسپلن کو ڈینوٹ کرتا ہے، اس موقف کو ڈینوٹ کرتا ہے، اور یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی موقف ہے، اور اس کی جو معنویت ہوتی ہے اس اصطلاح کی، وہ اس سے جو پہلے والا لفظ ہوتا ہے اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے وہ آئیڈیل نظر آ رہا ہے. سو یعنی آئیڈیالزم کے معنی، ازم تو سب کے اندر آپ کو مل جائے گا، لیکن آئیڈیالزم کے معنی تک اگر آپ نے پہنچنا ہے تو آپ یہاں پہ آئیڈیل کے ورڈ کے اوپر فوکس کریں گے. جیسے اگر آپ کو ریشنلزم کے معنی تک پہنچنا ہے تو آپ ریشنل کے اوپر فوکس کریں گے. آپ امپیریسزم کے اندر امپیریکل کے اوپر جو ہے نا وہ فوکس کریں گے. سو ایگزسٹینشلزم کے اوپر جب آپ نے جانا ہے تو آپ ایگزسٹینشل کے اوپر فوکس کریں گے. تو یہاں پر فی الحال ہمیں آئیڈیل کے اوپر فوکس کریں. تو یہ جو آئیڈیا ہے یہ جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو لفظ ہے آئیڈیا، یہ آپ بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے نا اس کو دیکھیں گے تو اس کا آسان ترجمہ ہم تصور کر سکتے ہیں. اگرچہ جو ہے وہ تصور مطلب بعض اوقات کانسیپٹ کا بھی ترجمہ کر دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا میں اس کو تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا کہ ہم کن معنوں میں اس کو لے رہے ہیں. تو آئیڈیا اصل میں جو ہے نا یہاں پر آپ دیکھیں تو ہمیں نا بہت، اگر ہم اپنی پچھلی گفتگو کو اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں آئیڈیالزم کے معنی تک پہنچنے میں بہت زیادہ دقت کا سامنا نہیں ہوگا. یعنی آپ دیکھیں ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے، میری اور سمی بھائی کی بھی گفتگو ہو رہی تھی، تو ہم جو ہے نا جو آپس میں بات کر رہے تھے تو اس کے اندر ہم سبجیکٹ کا ورڈ جو ہے نا وہ یوز کر رہے تھے. تو سبجیکٹ میں ہم کہہ رہے تھے، ہم نے جو ہے نا یہ بھی کہا کہ بعض اوقات جو حقیقت ہوتی ہے وہ حقیقتل ہوتی ہے یا ذہنی ہوتی ہے یا تصوراتی ہوتی ہے، اور جو کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ حقیقی نہیں ہوتا. جیسے ابھی جو ہے نا ہم جس میز کو دیکھ رہے ہیں یا جس کرسی کو دیکھ رہے ہیں تو ہم نہیں سمجھ رہے کہ وہ کرسی جو ہے وہ حقیقی ہے. تو اس میں جو دیکھیں 2 طرح سے ہے نا، یعنی ایک آبجیکٹ ہے جس آبجیکٹ کو میں دیکھ رہا ہوں اور میں بطور سبجیکٹ کے ایک تصور اس کا قائم کر رہا ہوں. تو اگر میں اس میں اس آبجیکٹ کو حقیقی کہوں گا تو یہ آئیڈیالزم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیٹس سے ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک کروڈ فارم میں امپیریسزم کہہ دیتے ہیں. اگرچہ امپیریسزم کے اصطلاحی معنی کچھ اور ہیں، لیکن ہم صرف سمجھنے کے لیے جو ہے نا یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو آبجیکٹ ہے، آبجیکٹ حقیقی ہے، اور اس کی جو تصویر ہے جو میرے ذہن میں بن رہی ہے وہ تصویر جو ہے وہ نقلی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اصل نہیں ہے، اصل خارج میں موجود ہے. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ نہیں، اصل جو ہے وہ میرے پاس محفوظ ہے اور جو خارج میں نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ دھوکہ ہے،
سو وہ ایک illusion ہے. سو وہ جو ہے نا وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے تصور کو اصلی سمجھ رہا ہوں. تو سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے تقابل میں کچھ لوگوں کا موقف ہوتا ہے کہ آبجیکٹ حقیقی ہے تو وہ ایک اسکول آف تھاٹ سے متعلق ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ نہیں سبجیکٹ حقیقی ہوتا ہے یا سبجیکٹیوائز ورژن آف آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ حقیقی ہوتا ہے. تو ایک بندہ کہتا ہے نہیں آبجیکٹیفیکیشن آف دا سبجیکٹ حقیقی ہے, اور دوسرا کہتا ہے کہ سبجیکٹیوائزیشن آف دی آبجیکٹ حقیقی ہے. تو اگر ہم یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا, لیکن اگر ہم مطلب بالکل اصطلاح کے طور پر اس کو بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آبجیکٹ نے سبجیکٹ پر غلبہ حاصل کر لیا ہے تو اصل میں جو ہے نا آبجیکٹیفیکیشن آف دی سبجیکٹ ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں سبجیکٹ جو ہے وہ آبجیکٹ کے اوپر غالب آ گیا ہے تو وہ سبجیکٹیوائزیشن آف دی آبجیکٹ ہو گیا. تو یہ اصل میں جو ہے نا جو سبجیکٹیوائزیشن آف دی آبجیکٹ ہے اس موقف کے حاملین کو آئیڈیلسٹ کہتے ہیں یا اس موقف کو آئیڈیلزم کہا جاتا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں گے ہم جو ہے نا جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو یہ بہت ہی مارکۃ الآراء مباحث ہیں, یعنی اس میں بہت مطلب بڑے بڑے مارکے ہیں اور اس کو بہت بڑے بڑے سورماؤں نے اس میدان میں اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں. تو ان کے نام جو ہے نا ہم آگے دیکھیں گے. تو آئیڈیل کو میں نے اس لیے تھوڑا سا فوکس میں رکھا تاکہ ہم جو ہے نا لفظوں کے ساتھ ایک مناسبت ایک طالب علمانہ مناسبت پیدا کر سکیں. تو یہ اور آئیڈیا کو نا ایک اور طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے, یعنی ایک چیز آئیڈیا ہوتی ہے اور دوسری اس کے بالمقابل چیز کو ہم کانکریٹ کہتے ہیں. تو کانکریٹ وہ ہوتا ہے جو تصدیق پذیری اختیار کر چکا ہوتا ہے, اور جو اس کا تصور ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے نا آئیڈیا کہتے ہیں. تو جیسے ہمارے مناطقہ بھی اس کو تصور اور تصدیق کی ٹرمینالوجی میں بیان کرتے ہیں نا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تصور ہوتا ہے دوسرا تصدیق ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں نا آپس میں ریلیونٹ ہیں, اور ان کو اگر آپ ان میں سے کسی ایک کا اچھا فہم حاصل کر لیتے ہیں تو باقی سب چیزیں اسی سے متعلق ہوتی چلی جاتی ہیں. تو آئیڈیا اور یعنی آئیڈیل اور کانکریٹ یا آئیڈیا اور جو آبجیکٹ ہے اس کی جو ہے وہ آپ اس طرح سے اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں. تو اب ہم اس کو جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں. اس کو اب ہمارے پاس چونکہ لوگوں کی کمی ہے تو میں خود ہی پڑھ دیتا ہوں. میں ریڈ کر دیتا ہوں جہانگیر بھائی. جی پلیز. The word idealism is used by different philosophers in somewhat different senses. We shall understand by it the doctrine that whatever exists, or at any rate whatever can be known to exist, must be in some sense mental. بالکل ٹھیک ہے جی, چلیں آگے. Those who are unaccustomed to philosophical speculation may be inclined to dismiss such a doctrine as obviously absurd. We have seen that even if physical objects do have an independent existence, they must differ very widely from sense data and can only have a correspondence with sense data, in the same sort of way in which a catalog has a correspondence with the things catalogued. Very good. اچھا آپ یہ دیکھیں اس میں سبھی بھائی جو ابھی ہم جتنی باتیں پہلے کر رہے تھے نا تو مورس اس نے انہی باتوں کو یہاں پہ بیان کیا ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے ان شارٹ کہ اگر کوئی چیز صرف ذہنی طور پہ موجود ہے ان سم سینس مینٹل, جب وہ یہ کہہ رہا ہے سو یعنی جو چیز حقیقی طور پر موجود ہے یا اس کا موجود ہونا جانا جا سکتا ہے, اگر وہ صرف اور صرف ذہن کی تحویل میں آتا ہے یعنی اس کا حقیقی ہونا محض ذہن کی تحویل میں آتا ہے تو اس کو ہم آئیڈیالزم کی قبیل میں شمار کریں گے. اور اس میں سے یہ ضرور بتا دیا کہ آئیڈیالزم کے اندر ویریشن پائی جاتی ہیں, لیکن اس کا مینٹل ہونا یا اس کا آئیڈیا ہونا یہ سب میں کامن ہوگا. اب اس آئیڈیا کی تفصیل ہوئے گی.
اس تصور کی اس آئیڈیا کی تفصیل ہوگی، لیکن ادروائز جو ہے وہ اس میں سب شریک ہوں گے، یعنی مشترک ہوں گے کہ اس کے مینٹل ہونے میں، یعنی حقیقت کے یا حقیقی وجود کے تصوراتی ہونے میں سب لوگ مشترک ہوں گے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ تو بات بہت عام سی ہے کہ اس طرح کی جو ہے نا وہ باتوں کو بہت سے لوگ کہیں گے یار یہ ایبسرڈ باتیں تم کر رہے ہو، لیکن فلسفی میں ابسرڈیٹیز جو ہیں ان سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، وہ پہلے بھی بات کہہ چکا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو سینس ڈیٹا کی کورسپونڈنس ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا جو چیزیں ہم ایک کیٹالاگ لائبریری میں جاتے ہیں اور ایک کیٹالاگ ہوتی ہے، تو جو چیزیں کیٹالاگ کی فارم میں ہوتی ہیں اس کو آپ مینٹل سمجھ لیں، اور جو چیزیں ایکسٹرنل ورلڈ کے اندر موجود ہیں ان کو آپ، یعنی جو چیزیں کیٹالاگ کی فارم میں ہمارے اس میں کیٹالاگ میں لگی ہوئی ہیں وہ سینس ڈیٹا ہے، اور جو چیزیں باہر موجود ہیں ان کے ساتھ ان کی ایک کورسپونڈنس ہے، یعنی ان کے درمیان یہ اہم لفظ ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ رکھے ہیں. کورسپونڈنس کا جو ورڈ ہے نا یہ اہم ہے، اور اس کا یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے درمیان دلالت کا نظام ہے، ان کے درمیان یعنی اہمیت نہیں ہے. یعنی کورسپونڈنس سے دو چیزیں جو ہے نا وہ واضح ہوتی ہیں. کورسپونڈنس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دلیل ہے اور دوسرا مدلول ہے، ایک دال ہے اور دوسرا مدلول ہے. تو کیٹالاگ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے، اور اس کا جو مدلول ہے وہ کتاب ہے جس کی طرف جو ہے نا ہم جا رہے ہیں. ان کے درمیان دلالت کا نظام ہوتا ہے، یعنی یہ ایک نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کیٹالاگ کے اندر کتاب ہی پڑھی ہو جیسے کہ، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ میرے دماغ میں میز ہی پڑھی ہو. جو میز خارج میں ہے اور جو میز میرے دماغ میں موجود ہے ان کے درمیان دلالت کا نظام ہے، یہ ریفرنشیل ہیں، یہ کورسپونڈنس رکھتی ہیں، ان کے درمیان اہمیت نہیں پائی جاتی. اسی لیے آپ دیکھیں میز خارج سے ٹوٹ جاتی ہے، میرے ذہن میں وہ میز جو ہے وہ قائم رہتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں اہمیت نہیں ہوتی. اگر اہمیت ہوتی تو پھر ایک کے غائب ہونے سے دوسری بھی منہا ہو جاتی. تو یہ صرف اور صرف ہے نا ایسے ہی اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا مزید جو ہے نا. اب آگے چلتے ہیں. جی سمی بھائی. جی. The first serious attempt to establish idealism on such grounds was that of Bishop Berkeley. He proved first by arguments which were largely valid that our sense data cannot be supposed to have an existence independent of us, but must be, in part at least, in the mind, in the sense that their existence would not continue if there were no seeing or hearing or touching or smelling or tasting. In order to understand his argument, it is necessary to understand his use of the word idea. He gives the name idea to anything which is immediately known, as for example sense data are known. Thus a particular color which we see in an idea, so is a voice which we hear, and so on. But the term is not wholly confined to sense data. There will also be things remembered or imagined for which such things also we have immediate acquaintance at the moment of remembering or imagining. All such immediate data he calls ideas. سمی بھائی اس میں جو ہے نا آپ کہ جو کہ آپ نے اس کے اوپر وہ تحریر بھی لکھی ہے، تو آپ سے گزارش ہے آپ اس کو تھوڑا سا خود ہی اس پہ روشنی ڈالیں. جی بارکلے ظاہر ہے کہ ایک خاصا مکمل آئیڈیلسٹ فلاسفر ہے، اور وہ آئیڈیا کی. سمی بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سوری، میں نے اپنا مائک آن نہیں کیا تھا، میں دوبارہ اٹیمپٹ کرتا ہوں. بارکلی ظاہر ہے کہ ایک بڑا مکمل آئیڈیلسٹ فلاسفر ہے، اور وہ آئیڈیا کی سمجھے کہ حقیقت پہ حاکمیت کا قائل بھی ہے. تو جی میرے خیال میں کنیکشن لوز ہو گیا تھا، سوری. اچھا، تو
بارکلے کا نظام اس طرح سے ہے کہ آپ تصور کریں کہ ایک شخص کے ذہن کے خیالات کی اگر ایک دنیا ہے تو اس دنیا کو تسلسل اگر کوئی چیز دے رہی ہے تو وہ ایک ذہن ہے. تو بارکلی کے نزدیک تمام دنیا کی جو موجودگی ہے یا اس کی کنٹینیوٹی ہے یا اس کی ایگزسٹنس ہے یہ کسی شخص کے دیکھنے سننے اس کو محسوس کرنے پر اپنا مدار رکھتی ہے. اور وہ یہاں تک کہتا ہے کہ ایون اگر ہم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا, یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہم نہ بھی ہوتے, اگر انسان نہ بھی ہوتے تو کیا یہ حقیقت کنٹینیو کرتی؟ تو ہمارا ذہن کہتا ہے کہ ہاں یہ کنٹینیو کرتی. تو اس صورت میں بارکلے جواب دیتا ہے کہ وہ اس لیے کنٹینیو کرتی کیونکہ اس کو دیکھنے والا یعنی جو اس گیم کا بنانے والا ہے خدا, وہ ایسے دیکھ رہا ہوتا, اسی لیے کنٹینیو کر رہی ہوتی. تو یہ بارکلے کا یعنی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو سبجیکٹ ہے, جو دیکھنے والا ہے, وہی حقیقت کو ایک کنٹینیوٹی دیتا ہے. زبردست. یہاں پہ جو ہے نا بالکل آپ نے درست فرمایا, اور اس نے جو ہے نا امیڈیٹلی نون کا جو ورڈ یوز کیا, اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ اس نے اس کو ایٹیلیسائز کیا ہے. تو اس کا مطلب جو ہے نا اگر ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہے بغیر کسی واسطے کے, یعنی فی الفور. تو وہ یہ کہتا ہے یہاں پہ رسل جو ہے نا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آئیڈیا سے مراد کیا ہے اس کی نا, باقلے کی آئیڈیا سے مراد کیا ہے جو چیز بغیر کسی واسطے کے اور فی الفور جانی جاتی ہے. تو آئیڈیا سے نا اس کی مراد یہ ہے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ آئے ہیں کہ اس نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں یہ ماننے پہ مجبور کر دیا ہے, اس ماننے پہ قائل کر دیا ہے کہ سینس ڈیٹا تک ہم امیڈیٹلی پہنچ پاتے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو سینس ڈیٹا ہوتا ہے وہ تو ذہنی تصویر ہوتی ہے, تو ذہن کے اندر بننے والے امیجز ہوتے ہیں, ذہن کے اندر بننے والی تصویر ہوتی ہے. تو یہ جو ذہن میں بننے والے تصورات ہیں یہ اصل میں آئیڈیا ہے. تو یہ جو برکلے کے حوالے سے جو ہے نا اس نے جو یہ کہا کہ اس نے آئیڈیا کا ورڈ یوز کیا ہے, تو آئیڈیا کا جو ورڈ اس نے یوز کیا امیڈیٹلی نون کے حوالے سے جو ہے نا اس نے کیا, اور وہ یہ کہتا ہے آل سچ امیڈیٹ ڈیٹا ہی کال آئیڈیا. تو جو بھی بغیر کسی واسطے کے ہماری تحویل میں جو چیز بھی آتی ہے اس کو وہ آئیڈیا قرار دیتا ہے. اور جیسے ابھی سمی بھائی نے بتایا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آئیڈیا کے لیے آئیڈیا کو کنسیو کرنے والا جو ہے نا ہونا ضروری ہے نا. مطلب آپ دیکھیں جب اس نے مینٹل کہہ دیا, آئیڈیا کہہ دیا, آئیڈیل کہہ دیا, تو حقیقت کو مینٹل کہہ دیا. اور اس نے یہ کہا کہ باہر کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کنٹینجنٹ بینگز ہیں. یہ جو ہے نا یہ بھی ایک اصطلاح ہے, اس کو ہم بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یعنی کنٹینجنٹ بینگ جو ہوتی ہے وہ ڈپینڈنٹ آن ادرز ہوتی ہے. یعنی مطلب یہ جو ہے نا نہیں ہے, میں کنٹینجنٹ بینگ کا آپ کو بتا دیتا ہوں, یعنی ڈپینڈنٹ آن ادرز. تو یہ جو ادر ہے نا, یہ ادر کون ہے؟ یہ جو کنسیو کرنے والا, اس آئیڈیا کو پرسیو کرنے والا یا کنسیو کرنے والا, یہی تو وہ ادر ہے. تو یہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر یہ نہیں ہوگا تو جیسے سمی بھائی نے ابھی واضح کیا, تو پھر وہ چیز اپنا وجود کھو دے گی. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں جو ہے نا سب چیزوں کو پرسیو کرنے والا یا سب چیزوں کے سب آئیڈیاز کا حامل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی کوئی آئیڈیا اس سے جو ہے وہ ماورا نہیں ہے. تو ابھی میں اس کو پڑھوں گا, میں خود پڑھتا ہوں. سمی بھائی آپ پہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کو بھی جو ہے نا ہمیں, کیونکہ ابھی اسی کنٹینیوٹی میں یہ چل رہا ہے, تو میں پڑھتا ہوں, آپ اس کو تھوڑا سا نا کھولیے گا. He then proceeds to consider common objects such as a tree, for instance. He shows that all we know immediately when we perceive the tree consists of ideas in his sense of the world. The idea consists of ideas, the tree consists of ideas in his sense of the word. And he argues that there is not the slightest ground for supposing that there is anything real about the tree except what is perceived. Its being, he says, consists in being perceived.
In the Latin of the schoolman, its essay is precipi. He fully admits that the tree must continue to exist when we shut our eyes or when no human being is near it. But this continued existence, he says, is due to the fact that God continues to perceive it. ویسے تو سمی بھائی یہ وہی بات کہہ رہا ہے لیکن آپ پھر بھی اس میں جو ہے نا تھوڑا سا مزید ہمارے لیے واضح کریں. جی بالکل وہی جو رسل نے بھی جو شک کی بات کی, جو ہمیں شک پیدا ہوتا ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ حقیقت سے متعلق اپنے سینس ڈیٹا کو ہی جانتے ہیں اور اپنے آئیڈیا کو ہی جانتے ہیں. تو بارکلے اس کو ظاہر ہے ہی ٹیکس ٹو فار, تو وہ لے جاتا ہے کہ میں درخت کا جو میرا آئیڈیا ہے میں اس کو جانتا ہوں. میں ظاہر ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مطلب درخت کا جو مطلب, چونکہ میں اپنے آئیڈیا سے باہر کو جان ہی نہیں سکتا. میری جو نالج ہے وہ مجھے جو فریمز ملے ہوئے ہیں, جو پہلے سے میری بینگ کی پوسچرنگ ہے, میں اس کے اندر ہی دیکھ سکتا ہوں. تو اونلی واٹ آئی کین نو از مائی آئیڈیاز. اور وہ چونکہ اس بات کا قائل ہے, اگر ہم اس کو آگے تک لے جائیں کہ ظاہر ہے کہ جو بھی بینگ ہوگی وہ ایک پوسچرنگ کے ساتھ, ایک اینگل کے ساتھ ہی موجود ہوتی ہے. تو جو بینگ خود بھی ہوگی وہ اس کو مینٹل ہونا چاہیے اور کسی نہ کسی فریم میں فٹ ہونا چاہیے تو وہ ایگزسٹ کرے گی. چنانچہ ہمارے لیے آپ دیکھیے کہ ٹری کو ہم سارے, یعنی یہ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ وہ کہ ہم سارے کنفرم کر سکتے ہیں کہ اٹس اے ٹری اور ہمارے لیے یونیورسل حقیقت ہے. اسٹل یہ ہماری جو اسپیسیفک ہماری جو بینگ ہے, ہمارا جو فزیکل اسٹرکچر ہے کہ جس حواس کے ذریعے سے ہم ڈیٹا حاصل کرتے ہیں, ہم کو سب کو چونکہ صرف وہی ڈیٹا حاصل ہے اور ہم سب میں کامن ہے تو ہم اس کو کنفرم تو کرتے ہیں کہ دس از ٹری. بٹ حقیقت یہ ہے کہ اونلی دیٹ وی کم ٹو نو از دیٹ ایک سمجھے کہ براؤن سا ٹرنک ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے, میں اس کو ٹچ کرتا ہوں تو اس کی ایک خاص فیل ہے, اس کا ایک خاص کلر ہے جو مجھے حاصل ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از این آئیڈیا دیٹ از ان مائی مائنڈ. اس سے باہر میں کچھ نہیں دیکھ سکتا. اور آخر میں اس نے ظاہر ہے اس کو ساری اسکیم کے اندر رکھ کے بتا دیا کہ یہ اسی لیے ہے, اور مطلب اس کی کنفرمیشن بھی اسی لیے ہے کیونکہ یہ ایک گریٹ پرسیور کی ذہن کے اندر کا معاملہ ہے. ورنہ ممکن تھا کہ مطلب ہم ٹری کے ایک کانسرٹ پر شاید ارائیو نہ ہو پاتے. اسی لیے ہم اس کو کنفرم بھی کر پاتے ہیں کہ یہ آئیڈیا ہے, ایک حد تک سبجیکٹو ہے لیکن یہ آبجیکٹیو بھی ہے اسی لیے کیونکہ یہ ایک گریٹ پرسیور پرسیو کر رہا ہے اور ہم سب کو اسی طرح دکھا رہا ہے. گڈ. یہ جو ہے یہاں پہ کائنڈلی آپ نوٹ کر لیں, یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اٹس ریئلی امپورٹنٹ. یہ جو ایسی از پرسپی, سو یہ ایک مطلب یہ ایک اصطلاح کے طور پہ جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا وہ یاد رکھ سکتے ہیں. آپ آگے چلتے ہیں جی, میں اس کو پڑھتا ہوں. The real tree which corresponds to what we call the physical object consists of ideas in the mind of God. Ideas more or less like those we have when we see the tree, but differing in the fact that they are permanent in God's mind so long as the tree continues to exist. So یہاں پہ وہی بات اس نے کہی ہے کہ جو خدا کا ذہن ہے اس میں وہ پرماننس ہے, جبکہ ہمارے اذہان میں وہ یعنی اسی کے پرتوں ہیں. سو جو حقیقی درخت ہے, حقیقی درخت وہ درخت ہے جو خدا کے ذہن میں تشکیل حاصل کرتا ہے اور ہمارے ذہنوں میں اس کی عکاسی ہوتی ہے اور ہم اسی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ واقعہ جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ we participate in God's perception, that is how our perception is formulated. So یہ جو ہے ہم خدا کے خیال میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں سے یعنی ہم اس کے سامنے یوں سمجھ لیں کہ ہم اپنا آئینہ لے کر خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہاں پہ جو بھی اس کے اندر شبیہ بن پاتی ہے ہم اس شبیہ کو ریڈ کر پاتے ہیں. تو آگے وہ کہتا ہے all our perceptions according to him consist in a partial participation. اب وہی ٹرمینالوجی آگے جو ابھی میں
بول رہا تھا آپ کے سامنے, in a partial participation in God's perceptions, and it is because of this participation that different people see more or less the same tree. So you see, we participate in God's perception because there is one single object there is in God's mind, اینڈ وہ جو سنگل آبجیکٹ ہے وہ سنگل آبجیکٹ منعکس ہوتا ہے ہمارے اذہان میں. تو چونکہ ہمارے اذہان میں ایک سنگل آبجیکٹ منعکس ہو رہا ہے اور وہ ریفرنس کے طور پر وہاں پہ موجود ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے, اور ہمارے وہاں پر وہ ایک کورسپونڈنس کے تحت, ایک ریفرنشیل ریلیشن شپ کے تحت ہم تک پہنچ پا رہا ہے, تو ہم بھی اس خیال کو کسی نہ کسی طرح سے آپس میں شیئر کر پاتے ہیں. Thus, apart from minds and their ideas, there is nothing in the world. تو وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بھی ایک خدا ہی کا تصور ہے, جس تصور کو ہم دیکھ پا رہے ہیں, ہم اس کو جھانک کے اس کو جو ہے اس کو پڑھ پا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈیاز کے علاوہ کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے. تو یہ اصل میں جو ہے نا, یہاں پہ ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آئیڈیا کا جو مطلب جو ہے, ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یعنی انسان کے حوالے سے سمجھ رہے تھے, یعنی جب ہم نے یہ بات کی کہ ہمارے ذہن میں جو تصور بنتا ہے وہ آئیڈیا ہوتا ہے, تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دی آئیڈیا کون ہے, یعنی دی آئیڈیا کون سا ہے. تو ہمارے تو آئیڈیاز ہوتے ہیں, دا آئیڈیا جو ہے وہ آئیڈیا ہے, وہ اصل تصویر ہے, وہ اصل اس کی شبیہ ہے, یا اصل اس کی صورت موجود ہے جو فارم خدا کے ذہن میں ہے. تو باقی سب جو ہیں اسی کے پرٹیکولر آبجیکٹ ہیں. تو ایک وہ ٹری ہے جو ٹری خدا کے ذہن میں ہے, اور باقی سب ٹریز جو ہیں وہ اس چاہے خارج میں ہوں اور چاہے اب یوں دیکھیں, مطلب جو ہے نا یہ بات یوں آگے چلتی ہے کہ ایک خدا کے ذہن میں جو ہے نا اصل ٹری ہے دا ٹری, اور پھر ایک ٹری وہ ہے جو خارج میں جس نے اس کی جو ہے صورت اختیار کی ہے, اور اسی دا ٹری کا ایک پرتو جو ہے وہ میرے ذہن میں موجود ہے. تو اصل میں جو ہے ہوتا کیا ہے کہ وہ ٹری بھی اپنی سند میں, خارج میں موجود ٹری جو ہے وہ بھی اپنی سند کے اعتبار سے خدا کے ذہن میں موجود ٹری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, اور میرا بھی جو ٹری ہے وہ اس کے ساتھ رکھتا ہے. اور چونکہ ہم دونوں کا ریفرنشیل پوائنٹ ایک ہے تو یہ آپس میں بھی کورسپونڈ کر جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ کورسپونڈنس بریک بھی ہوتی ہے تو خارج کا ٹری ختم نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی سند قائم ہے. اور اگر خارج کا ٹری ختم ہو جاتا ہے تو میرے ذہن کا ٹری ختم نہیں ہوتا, کیونکہ جو ہے اس کی سند بھی قائم ہے. تو کیونکہ ہم دونوں کی سند دی سند ہے, یعنی اس کی جو بیس ہے, اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ خدا کے ذہن کے اندر موجود ہے, اس لیے جو ہے وہ ہمارا آپس میں یعنی جو خارجی آبجیکٹ ہے اور اس کی جو ذہنی تصویر ہے ان کا آپس میں تعلق تو بن جاتا ہے, لیکن جب یہ تعلق ٹوٹتا ہے تو اس کے ٹوٹنے کے نتیجے میں یہ کامل منہدم نہیں ہو جاتے بلکہ یہ قائم رہتے ہیں. یعنی جو قائم رہتا ہے وہ قائم رہتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی صنعت قائم ہے. تو یہ جو ہے نا وہ اس طرح سے اس کو جو ہے نا ہم تھوڑا سا اپنے لیے قابل فہم بنا سکتے ہیں. اچھا آگے جو ہے نا فیلسیز, اب وہ جو ہے نا تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے نا وہ فیلسی کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا, مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں یعنی جھوٹ ہیں یا جن کو یقین نہیں کرنا چاہیے, جن باتوں کے اوپر, ان کا ہم فیلسیز کہتے ہیں. تو آگے وہ کہتا ہے ان the first place there is a confusion engendered by the use of the word idea. اب وہ تنقید کر رہا ہے نا اس کے اوپر, برکلے کے اوپر تنقید اس نے شروع کر دی, اس لیے وہ فیلسیز کا ورڈ اس نے یوز کیا. تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا آئیڈیا کے ورڈ کو نا اور ہی طرح سے جو ہے نا اس نے لے لیا ہے, جس کی وجہ سے نا اس کا فلسفہ سارے کا سارا بے بنیاد ہو گیا. تو وہ کہتا ہے وہ think of an idea as essentially something in somebody's mind, and thus when we are told that a tree consists entirely of ideas, it is natural to suppose that if so, the tree must be entirely in minds. But the notion of being in the mind is ambiguous. We speak of bearing a person in mind, not meaning that the person is in our minds.
but that a thought of him is in our minds. تو وہ کہتا ہے کہ برکلے نے نا تھوڑی سی نا سوفسٹائیت دکھائی ہے, اس نے آئیڈیا کے ورڈ کو بہت اسمارٹلی جو ہے نا وہ یوز کیا ہے, اور اس نے جو ہے آئیڈیا سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک ذہنی تصویر میرے ہاں پر موجود ہے, نہ کہ کسی ٹری کا یا کسی پرسن کا میرے ذہن میں کلی طور پر ہونا موجود ہوتا ہے. تو یہ اس نے جو ہے نا برکلے کے اوپر ایک تنقید کی ہے. میرا یہ خیال ہے اس کو ایک تنقید کے طور پہ دیکھ لیں. بہرحال میں نے برکلے کا جو تصور تھا وہ میں نے آپ کو واضح کر دیا. وہ اس لحاظ سے جو ہے نا ایک بات وہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں چاہے خارج کا درخت ہو یا میرے ذہن میں بننے والا درخت ہو, ان دونوں کی صنعت جو ہے وہ خدا کے آئیڈیل ٹری کی صورت میں, یعنی خدا کے ہاں جو آئیڈیل ٹری موجود ہے, جو خدا کے ذہن میں جو آئیڈیل ٹری موجود ہے, خدا کے مائنڈ میں جو ٹری موجود ہے, وہ اس کی اصل صنعت ہے. سمی بھائی اس کو تھوڑا سا آپ جو ہے نا وہ روکیں, اس کو پڑھیں. جی. Taking the word idea in Berkeley's sense, there are two quite distinct things to be considered whenever an idea is before the mind. There is on the one hand the thing of which we are aware, say the color of my table, and on the other hand the actual awareness itself, the mental act of apprehending the thing. This is to say, they prove that a certain color will exist in a certain light if a normal eye is placed at a certain point relatively to the table. They did not prove that the color is in the mind of the percipient. جی, تو یہ وہ کہہ تو وہی رہا ہے کہ اس میں کوئی نیا نقطہ تو نہیں ہے نا سمی بھائی اس میں. جی نہیں, وہی اصل میں وہی کہہ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی چیز تو کورسپونڈ کرنے والی ہونی چاہیے نا. میں یہ تو اگر میں ٹوٹلی اسے کہوں کہ میرے ذہن کے اندر ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ابسرڈ ہوگی. ظاہر ہے آئی کے لیے اگر ایک کلر ہر آئی کے سامنے اسی طرح سے ظاہر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر سرٹن کنڈیشنز دیٹ آر میٹ, جس کی وجہ سے ایک چیز ہم سب کو ایک طرح سے نظر آ رہی ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ چیز جو ہے وہ کلیتاً ذہنی ہے. اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. The act is undoubtedly in the mind, hence we are thinking of the act. We readily assent to the view that ideas must be in the mind. Then forgetting that this was only true when ideas were taken as acts of apprehension, we transfer the proposition that ideas are in the mind to ideas in the other sense, that is, the things apprehended by our acts of apprehension. Thus, by an unconscious equivocation, we arrive at the conclusion that whatever we can apprehend must be in our minds. This question of the distinction between act and object in our apprehending of things is vitally important, since our whole power of acquiring knowledge is bound up with it. یہ وہی تنقید ہی کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایکچولی آئیڈیا کا جو لفظ ہے وہ دو معنی میں منقسم ہے. ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ آئیڈیا میرے مینٹل امیج کے طور پر میرے ہاں پر موجود ہے, اور دوسرا اس مینٹل امیج کو کیچ کرنے والا جو عمل ہوتا ہے اس کو بھی وہ آئیڈیا کے طور پہ جو ہے نا وہ ہم لیتے ہیں. تو نارملی جو ہے آئیڈیا کو اپریہینشن یعنی اپریہینڈنگ دا مینٹل امیج اس میں استعمال کیا جاتا ہے. تو باقلے نے اس کو یعنی جب اس نے اس لفظ کو پکڑا تو اس نے اس طرح سے کہ اس نے ایکٹ کے طور پہ لیا, یعنی اپریہینڈنگ دا مینٹل امیج کے طور پہ لیا, کسی بھی چیز کے مینٹل امیج کو اپریہینڈ کرنے کے طور پہ لیا, جو کہ بالکل ٹھیک تھا. لیکن الٹیمیٹلی جو اس نے اس کو استعمال کیا وہ استعمال اس معنوں میں کیا کہ وہ تھنگ جو ہے جس چیز کو اس نے اپریہینڈ کیا وہ ساری کی ساری اس کے ہاں پر موجود ہے. تو یہ اس نے تنقید کیا اس کے اوپر. میرا یہ خیال ہے کہ شاید جو ہے نا یہ تنقید اس طرح سے بنتی نہیں ہے, کیونکہ جو شروع میں جو ہے نا ہم بات کہہ رہے تھے کہ اصل میں تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ چاہے خارجی اشیاء ہوں یا ذہنی صورتیں ہوں, ان کی اسناد خدا کے خیال میں موجود ہے. اور یہ پرانی بات بھی ہے. ہمارے جو ہے فلاطینوس جو ہیں ان کو ہم دیکھ لیں, ابن عربی کو دیکھ لیں,
تو وہ سب اس طرح ہی کی بات کرتے ہوئے ہمیں دکھائی بھی دیتے ہیں. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. ابھی یہ موضوع نہیں ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. ہم تو ایک طالب علم کے طور پہ اس کو جو ہے وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو اس کو میں جلدی سے میں پڑھتا ہوں جی, تاکہ ہم اپنے یہ سلائڈس کو اختتام پر لے کر جائیں. It is often said as though it were a self-evident truism that we cannot know that anything exists which we do not know. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ٹروئزم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک آفاقی سچائی ہے. سو اس کو ایک آفاقی سچائی کے طور پر مانا جاتا ہے کہ میرا غیر معلوم غیر موجود ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ بات کہی جاتی ہے کہ غیر معلوم غیر موجود ہوتا ہے. یعنی جس چیز کو ہم جانتے نہیں ہیں وہ موجود نہیں ہے, اور جو چیز موجود ہے اس کو ہم جان سکتے ہیں. تو یہ ایک یعنی موجود معلوم ہے اور غیر موجود غیر معلوم ہے, یا غیر معلوم غیر موجود ہے. تو اس کو کسی طرح سے بھی جو ہے نا اس کو کہا جا سکتا ہے. Again, it is by no means a truism and is in fact false that we cannot know that anything exists which we do not know. تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات بھی جو ہے نا وہ قابل غور ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں جان سکتے کہ کوئی چیز موجود ہے جس کو ہم جانتے نہیں ہیں. تو کہتا ہے یہ بات ایسی نہیں ہے. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا اس کی, یہ بڑی مزیدار ہے. یہاں پر اس نے خود بھی جو نو ہے نا, نو, اس کو نا دو معنوں میں استعمال کیا ہے. وی کین ناٹ نو کے اندر جو نو ہے اور وی ڈو ناٹ نو کے اندر جو نو ہے, ان دونوں کے معنی سیم نہیں ہے. یعنی اگر آپ رسل سے بھی پوچھیں گے تو یہ جو رسل ہے نا, وی کین ناٹ نو دیٹ اینی تھنگ ایگزسٹ وچ وی ڈو ناٹ نو. تو یہ جو ڈو ناٹ نو ہے نا, یہ اصل میں اس کے ما لہو و ما علیہ کے ساتھ نو کے معنوں میں ہے. یعنی اس کے تمام حدود کو جاننا, اور اس کی جو ہے نا وہ جو کلیئرلی اینڈ ڈسٹنکٹلی والا جو ہم نے ابھی پڑھا تھا. تو ما لہو و ما علیہ کے ساتھ جاننا جو ہے وہ یہ جو سیکنڈ والا نو ہے. اینڈ وی کین ناٹ نو, یہ بالکل جو خیال کی صورت میں ہوتا ہے, ایک موہوم خیال ہوتا ہے, ایک مانوسیت ہوتی ہے, یہ ان معنوں میں ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جب بھی کسی چیز کو جاننے کے لیے نکلتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ قطعی طور پر اجنبی ہوتی ہے ہمارے لیے. لیکن جاننے کا عمل ہے. تو ہم جب چیزوں کو جانتے ہیں تو اس کے جو پہلا جاننے کا پہلا زینہ جو ہوتا ہے وہ بہت غیر واضح دھندلا سا ہوتا ہے, اور جب ہم کسی چیز کو جان چکے ہوتے ہیں وہ بہت واضح ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے نا اس نے خود مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ہم آگے چلتے ہیں. The word know is here used in two different senses. In its first use, it is applicable to the sort of knowledge which is opposed to error. ٹھیک ہے, تو پہلا تو یہ ہے کہ یہاں پر غلطی کی جگہ پر صحیح نالج یعنی درست علم کے معنوں میں نو جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. The sense in which what we know is true. ٹھیک ہے, تو اگر جو ہے نا درست علم جو ہے نا اس کا ہونا چاہیے, وہ صحیح ہو. The sense which applies to our beliefs and convictions, that is to what are called judgments. In this sense of the word, we know that something is the case. This sort of knowledge may be described as knowledge of truths. In the second use of the word know, above the word applies to our knowledge of things. اچھا جی, بھائی یہ مائک میوٹ کر لیں. In the second use of the word know above, the word applies to our knowledge of things, which we may call acquaintance. This is the sense in which we know sense data. The distinction involved is roughly that between savior and French کا کوئی word ہے جی, between Wissen and Canon in German. اچھا, اب یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو نو ہے نا وہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ
سچائیوں کو جان رہے ہوتے ہیں. جیسے جو ہے نا مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ جو چیز معدوم ہے وہ موجود نہیں ہو سکتی اور جو چیز موجود ہے وہ معدوم نہیں ہو سکتی, تو یہ ایک سچائی ہے, اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. اچھا, اور دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ایکوینٹنس ہوتی ہے. یعنی میں آج مثال کے طور پر میں کسی اسپیس شکل کو نہیں جانتا, تو میں جب اس کو دیکھ لوں گا تو میں جان لوں گا. تو کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم بائی ڈیفینیشن جان رہے ہوتے ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم ایکوینٹنس کے طور پہ جانتے ہیں. یہ جو ہے نا نالج بائی ڈسکرپشن اور نالج بائی ایکوینٹنس کی ٹرم کو آگے ایکسپلین بھی کرے گا. یہ دو ٹرمینالوجیز جو ہیں یہ وہ آگے جو ہے نا وہ کھولے گا, ہم اس کو آگے بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ کچھ سچائیوں کے لیے ہم خارج کے تجربے پر انحصار نہیں رکھتے, اور کچھ چیزوں کے نالج کے لیے ہم خارج کے تجربے پر انحصار رکھتے ہیں. ابھی آپ موٹا موٹا جو ہے وہ یہ سمجھ لیں. سمی بھائی اس کو آپ کنکلوڈ کریں, یہ لاسٹ سلائیڈ ہے, اس کو آپ کائنڈلی کنکلوڈ کریں. Thus the statement which seemed like a truism becomes, when restated, the following: we can never truly judge. کیا آ گیا سامنے؟ جی, we can never truly judge that something with which we are not acquainted exists. This is by no means a truism, but on the contrary a palpable falsehood. I have not the honor to be acquainted with the Emperor of China, but I truly judge that he exists. It may be said, of course, that I judge this because of other people's acquaintance with him. This, however, would be an irrelevant retort, since if the principle were true, I could not know that anyone else is acquainted with him. But further, there is no reason why I should not know of the existence of something with which nobody is acquainted. جی وہی اپنی اپنی بات کو وہ مختلف پیرایوں میں بدل کے اسی طرح سے بیان کر رہا ہے, اور وہ ایک ایگزامپل بھی دیتا ہے کہ ظاہر ہے میں کسی چیز کو نہیں جانتا, اور ایون اگر کوئی بھی کسی چیز کو نہیں جانتا, کوئی انسان بھی, تو ہم اس کی ایگزسٹنس کا انکار نہیں کر سکتے کہ وہ موجود نہیں ہے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے, یا ایون تمام انسان اس بات کو نہیں جانتے, لیکن ظاہر ہے اس بات کو تو کوئی بھی یقین سے یا کسی طرح سے بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرے گی. دیر مسٹ بی سم تھنگ جو کہ ہم نہیں جانتے اور وہ ایگزسٹ کرتی ہے, بلکہ مینی تھنگس. بالکل صحیح ہے جی, بالکل صحیح ہے جی. اس میں جو ہے وہ میں تھوڑا سا اس کو نا آگے سے کنیکٹ کر دیتا ہوں. جو اگلا والا چیپٹر ہے, ایکچولی رسل یہاں پر وہ زمین تیار کر رہا ہے, اور وہ اگلے چیپٹر کے لیے ایک روم کریٹ کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ایکوینٹنس ہونا, یعنی کسی چیز کے ساتھ انکاؤنٹر ہونا, یعنی کسی چیز کے کم اکراس آنا, اس چیز کو جاننے کے لیے ضروری نہیں ہوتا. یعنی ہمارے پاس سارے کا سارا نالج, یعنی اگر ہم بطور انسان بطور سبجیکٹ کے اپنے نالج کا تجزیہ کریں, تو ہمارا سارے کا سارا نالج ایکوینٹنس شپ کے اوپر نہیں کھڑا. وہ یہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے. تو وہ یہ ابھی دیکھیے, چونکہ اس نے جو ہے نا آئیڈیلزم کی بات کی ہے, اس نے جو ہے نا یہ بات کی ہے کہ ناظر کا ہونا منظور کے لیے یعنی ضروری ہے, یعنی جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اس کا آبزرور ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے. تو وہ بات کیا ہو رہی تھی, پرنسپلی بات یہ ہو رہی تھی کہ ایکوینٹنس شپ ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, اگر ہم اپنے علم کا تجزیہ کریں, اپنے علم کے کانٹینٹس کو تھوڑا سا کنگال کر دیکھیں, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے سارا کا سارا نالج جو ہے وہ ایکوینٹنس بیسڈ نالج نہیں ہوتا, اس میں کچھ اور طرح کے نالج بھی شامل ہوتے ہیں. تو جب وہ آگے چلے گا تو وہ ہمیں بتانے کی یہ کوشش کرے گا کہ اور کون کون سے علم کی صورتیں ہیں جو ادر دین ایکوینٹنس شپ ہمارے نالج کے اندر شامل ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اے پرائیوری, تو وہ آگے جو ہے وہ اے پرائیوری کا بھی ذکر کرے گا کہ نالج کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایکوینٹنس شپ ہونا ضروری ہے, بلکہ نالج کی ایک فارم ایسی ہوتی ہے جو بیفور دا ایکسپیرینس ہمیں حاصل ہوتی ہے. تو وہ اس طرح کی چیزوں کو ہمیں
متعارف کروائے گا. تو یہ جو ہے یہ ہمارے اس چیپٹر کو مکمل کرتا ہے. اور اس چیپٹر کے اندر ہم نے جن چیزوں کو دیکھا ہے تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ آئیڈیالزم سے پرٹین کرتی ہیں. اور آئیڈیالزم کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں آئیڈیا جو ہے وہ کانکریٹ کے اوپر پرائیورٹی رکھتا ہے اور کانکریٹ کے اوپر حاکم ہے. اور حقیقی آئیڈیا ہے جو کانکریٹ جو ہے وہ حقیقی نہیں ہے. اور جو چیز آئیڈیا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی وہ موجود ہونے کی ضروری شرائط کو پورا نہیں کرتی. تو موجود ہونے کی جو اولین شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز آئیڈیا کے طور پر اپنا وجود رکھتی ہو. اور ہمارا آئیڈیا کنٹینجنٹ آئیڈیا ہے اور جو خدا کا آئیڈیا وہ پرفیکٹ آئیڈیا ہے. تو آئیڈیا تو ویسے پرفیکٹ ہی ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آئیڈیا ناقص ہے. اور جو آئیڈیا اصل میں جو آئیڈیا ہے وہ تصور ہے, وہ خدا ہی کا تصور ہے. تو اس کے اوپر آج ہم اس کو ختم کرتے ہیں. اور کافی اچھا رہا اور مجھے بہت ہی مزہ آیا, بالخصوص سمیع بھائی کے ہونے کی وجہ سے, اور ان کے جو ہے نا اس کو بیچ میں جو ہے نا جو انہوں نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں. تو امید ہے کہ یہ سلسلہ ہم سب کے لیے فائدہ مند رہے گا. اور ہم چاہیں گے کہ ان کلاس پارٹیسپیشن زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ واضح ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ فوری سوال کر سکتے ہیں. جیسے ہی میں اس نشست سے اٹھوں گا تو میں اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہو جاؤں گا, تو پھر اس کے بعد وہ سوالات بھی غائب ہو جاتے ہیں. تو ہاں, آپ کوشش کریں کہ جو ہے وہ اس میں شریک ہوں تاکہ آپ کے سوالات ہم تک پہنچ سکیں اور ہم بھی آپ کے سوالات کے ذریعے آپ کو زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور اپنی بات کو اچھے طریقے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر سکیں. تو ابھی اس پہ ختم کرتے ہیں جی. اور اگر کسی کے سوالات ہیں تو وہ مجھ سے بھی کر سکتے ہیں اور سمیع بھائی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اچھا جہانگیر بھائی, اس میں یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے رسل کے سائڈ سے چیزوں کو دیکھیں تو اس کی یہ بات اس دنیا کی حد تک تو شاید درست معلوم ہوتی ہے کہ چیز جو ہے وہ آئیڈیا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. مطلب جو بھی ہستی اس گیم سے ماورا ہے یا جو بنانے والی ہے اس کے لیے تو یہ دو پولز ہیں, سبجیکٹ اور آبجیکٹ. تو گیم اس نے اسی طرح بنائی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کنفرم کرتے ہیں اور اس کے تو آئیڈیا میں. لیکن ہم ہم اگر کہیں ہم وہ جو بینگ فار اٹ سیلف ہیں, ہمارے لیے تو یہ اسی طرح ہے کہ چیز مطلب اتنی ہی کنکریٹ ہے اور چیز موجود ہے, اور مجھے بھی وہ سانچہ دیا گیا ہے کہ میں اس چیز کو اسی طرح پرسیو کر سکوں اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کنفرم کرتی ہیں. تو مطلب کسی لیول پہ یہ بات درست محسوس ہوتی ہے. ہاں بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب ایکسٹرنل ورلڈ کو ڈاؤن پلے کرنا اور اس کو بالکل ناقابل اعتبار بنانا, یہ میرا خیال ہے بہت بڑا نقص ہے. اور مطلب اس نے اچھے طریقے سے اس کو پکڑا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ ہم اور دوسرا یہ بھی ہے, دیکھیں اس نے بہت اچھے طریقے سے اس بات کو بھی جو ہے نا ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ اب برکلے کی اپسٹمالوجی کو اگر ہم دیکھیں تو برکلی اصل میں جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ یعنی اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو آئیڈیا ہیں, لیکن وہ آئیڈیا کی جنریشن ایک انکاؤنٹر کا نتیجہ ہے. تو یہ بات اس کی کافی کمزور ہے. یعنی اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ یعنی جو آئیڈیالسٹ ہیں انہی کے ایمونیشن سے اس کو جو ہے نا وہ کر رہا ہے. تو یہ جو ٹروتھ بائی ڈیفینیشن ہے یا جو انالیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہیں تو وہ اس کا ذکر کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ ایسا نہیں ہوتا. مطلب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آل بیچلرز آر ان میرڈ تو اس کے لیے کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لیے کسی جو انکاؤنٹر کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ ہمارے علم کا ایک
لازمی حصہ ہے اور یہ علم ہمیں پہلے سے حاصل ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا سارے کا سارا علم جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے انکاؤنٹر ود دا ایکسٹرنل ورلڈ کریٹ تو ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ آئیڈیا کے اندر ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. تو اس نے اس طرح سے بھی اس کو صحیح پکڑا ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایکسٹرنل ورلڈ کو ڈاؤن پلے کر کے اس کو انڈرمائن کر کے اور پھر جو مطلب اپنی میٹا فزیکل اسپیکولیشن کے لیے جگہ پیدا کرنا یہ ایک کمزور بات ہے اور شاید اس کے نتیجے میں میٹا فزکس جو ہے اسی کو نقصان پہنچے گا اور پہنچا بھی ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں میٹا فزکس کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور میٹا فزیکل اسپیکولیشنز کو کتنا نقصان پہنچا. آج میٹا فزیکل اسپیکولیشنز جو ہیں وہ ایک انہونی چیز بن گئی ہے. جی بالکل. سوری جی فرمائیے. اچھا جہانگیر بھائی یہ دیکھیں نا کہ بعض اوقات ہم چیزوں کو غلط طرح سے پرسیو کر لیتے ہیں تو وہ غلط آئیڈیا جو میرے ذہن میں آ جاتا ہے وہ مطلب کہاں کا پرتو ہوا؟ جو غلط آئیڈیا آپ اس کو جو ہے نا وہ برکلے کے حوالے سے جو ہے نا وہ سوال کر رہے ہیں آپ جی اسی حوالے. اصل میں دیکھیں میں جو ہے نا پتہ نہیں برکلے جو ہے نا اس سوال کا کیا جواب دیں گے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن جب ہم علم کے اندر رہتے ہیں نا تو جو آئیڈیا ہوتا ہے نا آئیڈیا اس کی جو یعنی بطور آئیڈیا کے اس کا پرسیو ہو جانا اس کی شرط کو پورا کر دیتا ہے. تو بعد میں اس کی ویریفیکیشن کا عمل ہوتا ہے جس کے تجربے سے یا جس کے پروسیس سے ہم گزرتے ہیں. لیکن جب کوئی چیز کنسیو ہو گئی اور وہ ہمارے ذہن کے اندر آ گئی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس شرط کو پورا کر دیا ہے جو شرط بطور آئیڈیا کو چاہیے. تو اس لحاظ سے جو ہے نا چاہے وہ غلط آئیڈیا ہو چاہے وہ صحیح آئیڈیا ہو وہ آئیڈیا کے طور پر اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ہاں اب اگلا سٹیپ یہ آتا ہے کہ کون سا آئیڈیا درست ہے اور کون سا آئیڈیا غلط ہے. تو یہ اس سے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علم کیا ہے اور علم کی حقیقت کیا ہے تو اس میں لیٹ سے ہم جو ہے نا کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں. ہم علم کو ڈیفائن کر دیتے ہیں اس کو کوئی ڈیفینیشن دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جو مشکل ترین مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ کون سا علم صحیح علم ہے اور کون سا علم صحیح علم نہیں ہے مثال کے طور پر. اور اس میں بھی بہت ویریشنز جو ہے نا وہ پائی جاتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کسی نہ کسی طرح سے وہ کنسیو ہو گیا ہے تو اس نے آئیڈیا کے طور پر اپنے آپ کو جسٹیفائی کر دیا ہے. اب باقی چیزیں ہیں کہ اچھا وہ جو ہے نا وہ اس کی نیچر کیا ہے اور وہ جو ہے نا وہ درست ہے کہ نہیں ہے اور وہ مطلب کس کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے. یہ بات کے سوالات ہیں اور اگر آپ وہ سوال پوچھیں گے تو اس میں جو ہے نا بہت سے لوگوں نے مطلب فار ایگزامپل جیسے جو ہے آپ یہ رسل کو لے لیں. میں جو ہے نا جسٹ ٹو ٹیک اٹ لٹل اسٹیپ فارورڈ تو رسل یہ کہتا ہے کہ یہ رسل کی میں اپنی ایپسٹمولوجی کے حوالے سے بتا رہا ہوں. تو رسل یہ کہتا ہے کہ یا تو ٹروتھ بائی ڈیفینیشن ہوتے ہیں یا ہمارے پاس جو سنتھیٹک اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. تو سنتھیٹک اسٹیٹمنٹس جو ہیں ٹروتھ بائی ڈیفینیشنس تو ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس ہوتے ہیں لیکن جو سنتھیٹک اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کی ہمارے پاس جو کسوٹی ہے وہ تجربہ ہے. مطلب فار ایگزامپل the door is burning, the house is burning. So اس کا جو ہے نا اگر میں یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں جیسے میں نے پہلے اسٹیٹمنٹ دی all bachelors are unmarried تو اس کے لیے کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کسی جگہ پہ جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا جو مبتدا ہے وہی خبر کا حامل ہے یعنی خبر مبتدا کے اندر موجود ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں گا all bachelors are poor تو اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے all bachelors are poor تو I'll have to go out and seek and maybe run some study and see whether all bachelors are poor or not. ایک سروے کے نتیجے میں اس نتیجے پر تک پہنچوں گا کہ all bachelors are poor or not کیونکہ جو
پاورٹی کا کانسیپٹ ہے وہ بیچلرہڈ کے اندر شامل نہیں ہے، لیکن بینگ ان میرڈ کا جو تصور ہے وہ بیچلرہڈ کے اندر پہلے سے موجود ہے. تو یہ اس نے اس کا یہ جواب دیا. اور جہانگیر بھائی تھوڑا سا یہ بھی کلیریفائی کیجیے گا کہ برکلے یہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ ایک ڈی ٹری کا آئیڈیا ہے جو خدا کے ذہن میں ہے، اور پھر یہ کہ اس کی پرٹیکولر فارمز ہیں یہاں پہ، لیکن مطلب کسی ایک پرٹیکولر فارم کا کمپلیٹ نالج جو ہے، مطلب کیا وہ مراد ہے کہ خدا کے ذہن میں ہے، کہ مطلب یا کہ ڈی ٹری ہی مراد ہے کہ مطلب ایک ڈی ٹری ہے جس سے سارے پرٹیکولر ڈرائیو ہو رہے ہیں، یا پھر یہ کہ اچھا یہ جو ہے نا یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، اور یہ جو ہے نا بہت پرٹیننٹ بھی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو دوئی ہمیں جہان موجودات اور اس مطلب کائنات کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے. مطلب یہاں پر جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر چیزیں موجود ہونا اور معلوم ہونا ان دونوں میں بٹی ہوئی ہیں. تو ایک طرف چیزیں اپنی فزیکل صورت میں موجود ہیں اور دوسری طرف اپنی مینٹل صورت میں معلوم ہے. تو یہ جو دوئی ہے یہ اس دنیا کے اندر حاصل ہے، موجود ہے اور فنکشنل ہے. لیکن جب ہم دی آئیڈیا کی بات کرتے ہیں تو یہ دوئی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو وہاں پر موجود ہونا بھی معلوم ہونے کے ساتھ ہے اور معلوم ہونا موجود ہونے کے ساتھ ہے. تو جب ہم دی ٹری کا ذکر کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ وہ خدا کے ذہن میں جو دا ٹری ہے، تو وہاں پر یہ والا سوال پیدا نہیں ہوگا. یعنی یہ سوال کرنا غلط ہوگا کہ وہاں پہ دا ٹری جو ہے وہ اپنے وجود کے ساتھ موجود ہے اور علم جو ہے نا اس کا کہیں اور ہے. ایسا نہیں ہے. تو وہ کامل ہے، اور کامل ہونے کا مطلب بھی اس دوئی کا ختم ہونا ہے. یعنی جب ہم اس دوئی کو کمال حاصل نہیں ہو سکتا بھائی، کمال حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس دوئی کو ختم نہ کر دیا جائے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ علم معلوم کا احاطہ کرنا ہے، تو یہ بھی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک یہ دوئی ختم نہ ہو جائے. جی بہت شکریہ. امید ہے میرا جواب واضح ہوگا. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی اور کوئی بھائی اگر سوال کرنا چاہیں. یہ ایک ہمارے دوست پوچھ رہے ہیں، سب کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ تو وہ آواز تو کلیئر آ رہی ہے. سمی بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور باقی شرکاء کا بھی. اور میرا یہ خیال ہے کہ بہت ہی مزے کا سیشن رہا. میں نے تو کافی انجوائے کیا. پچھلی دفعہ بہت ہی بورنگ ہو گیا تھا لیکن اس دفعہ کو بہت مزہ آیا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے مزید سیشن اسی طرح سے جوش و جذبے کے ساتھ چلتے رہیں گے اور ہمارے شرکاء ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیں گے. تو اگلی دفعہ کے لیے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جی جی بالکل جہانگیر بھائی، بہت مزہ آیا. بہت شکریہ آپ کا اور سب شرکاء کا. اوکے جی، بہت اللہ حافظ. خدا حافظ.